ایسی ایکٹنگ کی ہماری کیبنٹ کے اندر جو عورتیں تھی وہ رونا شروع کر دیا اس کی شکل دیکھ کے. ادھر سے ایک نواز شریف گیا تھا, ادھر جا کے دوسرا نواز شریف نظر آ گیا. عمران خان, تم نے اس نئی نویلی ATM سے کشمیریوں کا ووٹ کتنے روپے میں خریدا ہے؟ سلیکٹڈ کی طرح کشمیر کو مودی کے حوالے نہیں کریں گے. ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ راول پنڈی سے دامنے کو کیسے ہیں. انڈیا جو ہے وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈے کو ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا. ہم نے 300 سے زائد کیمراز کو یوٹیلائز کیا. ہم چاہتے ہیں ہم جوائنٹلی وی شوڈ موو فارورڈ. ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتخار احمد آپ کو DNA کے اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہتا ہے. میرے ساتھ سلیم بخاری صاحب کے علاوہ آج جو تبدیلی ہمارے پروگرام میں ہے وہ ہے PJ میر صاحب کی, اور میں PJ میر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں. PJ میر صاحب پاکستان کے ان صحافیوں میں سے ایک صحافی ہیں جنہوں نے پولیٹیکل اینکر کے طور پہ اپنے کیریئر کا آغاز 1999 میں کیا. تب تک پاکستان کے اندر پولیٹیکل اینکر کا ایسا تصور نہیں تھا. یہاں پہ صرف ایک سرکاری ٹیلی ویژن ہوتا تھا اور اسی پر ساری باتیں ہوتی تھیں. اور حسب معمول میرے ساتھ جو میرے دوست اور مہمان ہیں وہ جاوید اقبال. اور جو آج کی سٹوریز ہیں ہمارے پاس اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بھارت کی طرف سے اسرائیل کا جاسوسی سافٹ ویئر استعمال کیا گیا. پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہوا اور عمران خان کے خلاف بھی استعمال ہوا. پاکستان کے دوسرے سیاستدانوں کے خلاف بھی استعمال ہوا, جرنلسٹوں کے خلاف بھی استعمال ہوا. اور یہ سافٹ ویئر یاد رہے کہ سعودی صحافی جس کے لاش کے ٹکڑے کر کے غائب کر دیا گیا اور ٹکڑے بھی ڈھونڈنے بہت مشکل ہو گئے, جمال کے قتل میں بھی استعمال کیا گیا. بھارت کا جاسوسی کرنے کا جو عمل ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کے سافٹ ویئر وہ استعمال کرتا ہے اپنے ہمسایہ ممالک کے لوگوں کو جاننے کے لیے, ان کو جانچنے کے لیے, ان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے. ایک اور مسئلہ ہے, بڑا اہم مسئلہ. میں حیران ہوں بھارتی وزیر خارجہ نے کیسے کہہ دیا پبلکلی کہ FATF میں پاکستان کے معاملے کو خراب کرنے میں, اس کو سیاسی بنانے میں ہمارا ہاتھ ہے. یہ اون کیا اس بات کو. پاکستان پہ جو الزامات تھے 27 سے 26 میں ہم نے شرائط پوری کر دی ہیں, لیکن ایک پہ ابھی ہم پھنس گئے ہیں. اور وہ کیوں پھنسے ہیں اب وہ تو صاف بات ہے, وعدہ گواہ بن کے آپ کے سامنے وہ آ گئے ہیں. اگلی سٹوری ہے افغانستان کے سفیر کی بیٹی کا اغوا کے بارے میں ان کا بیان, بچی کی تصویر کا آنا, ایک ایسی تصویر کا چلنا جس پہ ضربات تھیں. پھر پریس کانفرنس ہوئی ہے, ہمارے وزیر خارجہ نے آج پریس کانفرنس کی وضاحت کی, تفصیلات بیان کی. IG اسلام آباد نے, ان کے ساتھ مئی یوسف بھی بیٹھے تھے اور ہم سب دوستوں نے وہ پریس کانفرنس کو دیکھا اور سنا, اور ہمارے پاس بھی معلومات ہیں جو ہم آپ سے شیئر کریں گے. اور آج کی آخری جو سٹوری ہوگی ہماری آزاد کشمیر کے حوالے سے. میں نے کہا تھا آزاد کشمیر اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے موضوعات کے حوالے سے جب تک الیکشن نہیں ہوتا. بہت تیزی آ رہی ہے, ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ایسا لگتا ہے شعلے بھڑک رہے ہیں اور تقاریر میں تیزی ہے, تندی ہے. عمران خان گئے تھے بھمبر تقریر کرنے کے لیے, انہوں نے تو ایک بات بڑی اہم کی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی اداکاری پر میری کابینہ کے نوجوان رونے لگ پڑے اور میں نے ان کے روتے ہوئے حالت دیکھی, اور تو میں مجبور ہو گیا کہ میں نواز شریف کو جانے کو کہہ رہی ہے. بھمبر میں انہوں نے تقریر کی. اب ادھر اس کے مقابلے میں جو قیادت ہے وہ کیا کہہ رہی ہے, وہ یہ صاف کہہ رہی ہے کہ لوگوں واپس نہیں جانا الیکشن والے دن گھروں کو, ووٹ ڈالو, باہر کھڑے ہو جاؤ, کاؤنٹنگ ہونے دو, کاؤنٹنگ کو چیک کرو اور خیال رکھو کہ کوئی مینڈیٹ چوری نہ کر لے. آج میں دعوت دوں گا سب سے پہلے بخاری صاحب آپ کہ PJ میر صاحب کی وہ کیا ہوتی ہے رونمائی, جی کیا اس کو بولتے ہیں, صحیح لفظ ہے, یہ لفظ ہے رونمائی ہو جائے. PJ میر آپ کے سامنے بیٹھ کے پروگرام کرنے کا مجھے فخر ہے آج. آپ پاکستان کے ان لوگوں میں سے ہو, جرنلسٹوں میں, جنہوں نے TV جرنلزم کے اندر سب سے امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. اور آپ کے بارے میں جو برطانیہ میں دوست کہتے ہیں, آپ دوستوں کے دوست بھی ہیں. اب تو آج کل دوست جن کے ہیں ابھی پتہ لگ جائے گا اس پروگرام میں. تو یہ ساری جو چیزیں کیا آپ کہیں گے, پہلی سٹوری کے بارے میں کیا کہیں گے جو جاسوسی کے بارے میں سافٹ ویئر استعمال کیا ہے؟ پہلے تو میرے سارے دوست ہیں, میں کسی کی سیاست میں حصہ نہیں لیتا, لیکن جہاں رائٹ ہے رائٹ ہے, جہاں رانگ ہے وہ رانگ ہے. گڈ. یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ اسپیناج ہوا ہے,
ہم نے تو وہ اچھال کے عمران کا کہہ دیا. تمام دنیا کے اندر جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کے ساروں کے فونز ٹیپڈ ہوتے ہیں تمام. بڑا ایک زمانے میں کہتے تھے کہ جی بلیک بیری سیف ہے. بلیک بیری جب وہ بہت سیف ہوا اگلوں نے بلیک بیری بھی بند کمپلیٹلی وینش کر دیا. ان کے سرورز پہ بھی چلے گئے, بڑی انفارمیشن نکلی. پاکستان ایمبیسی لنڈن میں وہ بگ تھی. یہ کارپنٹرز تھے اور رنگ کرنے والے, انہوں نے پتہ کر دیا کہ جب وہ رینوویشنز ہو رہی ہیں کہ ہماری ایمبیسی بگ ہو گئی ہے. خیر کوئی بڑی بات نہیں ہوئی, لیکن یہ ساروں کی ایمبیسیاں بھی بگ کرتے ہیں اور پرٹیکولرلی امریکنز کرتے ہیں. آج بھی یہ SOP ہے کہ کوئی ہمارا سرونگ آفیسر وہ اپنے فونز اندر نہیں لے کے جاتا. کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی نئی بات نہیں, اور ہوتا ہے تو ہوتا رہنا ہوتا ہے. ہم بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. جی بخاری صاحب. دیکھیں 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی طرف سے یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. اگر آپ کو ڈس انفو لیبس کے بارے میں اگر ہم ریکال کریں تو سب سامنے ہے کس طریقے سے پاکستان کا امیج جو ہے پوری دنیا میں خراب کرنے کی کوششیں کی گئی. It reminds me of Nixon's era when Watergate scandal, if you remember, that was also taping phone calls of the opponents. اور last but not the least مجھے اس بات پہ ضرور حیرت ہے کہ India was doing all this. Where were our agencies? مطلب ہے میں توقع رکھتا ہوں یہ کہ اب now that it has been highlighted, particularly after this info lab and now this جو Pegasus کمپنی کی طرف سے سافٹ ویئر استعمال کیا گیا ہے, میرے خیال سے ہماری ایجنسیز کو اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ سکے کہ کتنی پینیٹریشن اب تک وہ لوگ کر چکے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ورلڈ لیڈرز جو ہیں ان کے سب کے ٹیلی فون ٹیب ہوتے ہیں, لیکن وہ ڈیمیج لیول جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا ہوا ہے وہ بہت ضروری ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. اس طرح جو یہ CIA کے کانٹریکٹرز ہوتے ہیں وہ کس طرح پینیٹریٹ کرتے ہیں. If you recall that حقانی's era, تو آپ کو حسین حقانی کا ایرا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, پھر وہ ریمنڈ ڈیوس کی شکل میں نمایاں ہوں تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. We should try and reach, and I'm glad کہ ہماری ایجنسیز نے 90% ان کا کلا کما کر کے ان کو یہاں سے فارغ کر کے بھیج دیا واپس, which is a very good thing. Last but not the least, گزارش یہ ہے کہ بھارت اور اسرائیل پرانے پارٹنر ہیں. They have hand in hands. یہ کشمیر کے معاملے میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے بیکاز دے ایکسپیرینسڈ اٹ ان پیلسٹینین انتفاضہ, جو لوگ گلیل سے وہ مارتے تھے یا پتھر مارتے تھے, وہی کچھ کشمیر میں بھی ہوا. 1989 کے بعد جو موومنٹ ہوئی شروع, تو انڈیا انوائٹڈ اسرائیلی ایکسپرٹس جنہوں نے آ کے وہاں ان کی آرمی کو ٹرین کیا, جس کے بعد یہ سب کچھ جس کو ہم ریاستی جبر کہتے ہیں اس کے سامنے. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ مودی کو تب احساس ہوا جب پتہ لگے جو اپنے وزراء ہیں ان کے بھی سارے ٹیپ وغیرہ ہو رہے ہیں اور یہ انفارمیشن جاری ہے. جب سے پہلے کہ آپ آگے چلو میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. بڑے مزے کی بات ہے کہ اسرائیلی فرم نے اس پہ اتنی تحقیق کر لی تھی اس سافٹ ویئر پہ کہ خود بخود موبائل میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھتا تھا. بات یہ کہ دیکھیں خان صاحب, انٹرنیشنل ورلڈ میں جو ورلڈ پالیٹکس ہوتی ہے نا, تو دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں وہ اپنے اپنے انٹرسٹ کو اور دنیا میں ممالک کو کنٹرول کرنے کے لیے یہی ایک ٹول ہے جو وہ یوز کرتی ہیں, بیکاز دیٹ از دی فاسٹسٹ ٹول جہاں سے ان کو فوری انفارمیشن ملتی ہے. چاہے ورلڈ وار 2 میں لے لیں, جس طرح جرمنی, امریکہ اور انگلینڈ ایک دوسرے کو ٹیپ کر رہے تھے, وہ بعد میں چیزیں آئیں. اور ریسنٹ ہسٹری میں آپ کو تو یاد ہوگا اسلام آباد میں کیا ہوتا تھا. گیسٹاپو کی تو پوری تاریخ ہے, گیسٹاپو کی تو پوری سٹوری ہے. میں آپ کو جو CIA کر رہا تھا اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے دور میں, ابھی تو کر رہا ہے. لیکن میں اس سے بھی بڑھ کے آپ کو ایک چیز بتاؤں, دنیا کا کوئی سافٹ ویئر, یہ تو ایک چیز آئی ہے نا سامنے, کوئی سافٹ ویئر, کوئی ایپ اور کوئی موبائل فون, دیٹ از ناٹ اے سیف. بیکاز میں اس میں صرف ایک نالجبل بات کر دوں کہ کوئی بھی چیز دنیا میں جب جو بھی ملک انٹروڈیوس کراتا ہے یا کوئی بھی ملک جب اسے پرچیز کرتا ہے, تو ادھر کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں سب سے پہلے ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جی کہ اس کو ٹیپ کرنے کے لیے یا اس کی انفارمیشن کے لیے ہمیں کیا ٹولز آپ دے رہے ہیں. تو دنیا کا کوئی بھی کمپنی ایسا کام نہیں کرتی جس کا بیک ڈراپ یہ نہ ہو. ایبسلیوٹلی رائٹ. آپ کہتے ہیں, آپ نے کہا کہ جی ہماری ایجنسیز یہ نہیں کر رہی. CIA نے پوری کوشش کی شکیل افریدی کو پشاور جیل سے اڑانے کی, اور جب انہوں نے پلان کر دیا کہ اندر سے بھی اور باہر سے بھی شکیل افریدی کو اٹھا کے لے جائیں گے, تو ہماری ایجنسیز کو کریڈٹ دیں. دیکھیں ہم کیوں کہتے ہیں اپنی ایجنسیز کو بتاؤ, کیوں
एजेंसी का नहीं, फिर नहीं, काम ही बात खत्म हो करिए, जाता PJ, है। I have to explain, please. I wanted to undermine our agencies. हमारी एजेंसीज की तो नहीं, I know. शान जो है वो गैर दुनिया बयान बयान करती दुनिया करती है। या तो वहाँ आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी एजेंसीज ने CIA को फॉइल किया, हम शकील अफरीदी को कहीं और उठा के सर ले गए। ये 9/11 के बाद मुझे ये बाकायदा बताएं जेल कि ब्रेक CIA प्लान की था। बाकायदा success- जेल ब्रेक एक प्लान। सेकंड, जो रिसेंट हिस्ट्री है 9/11 के बाद CIA की क्या सक्सेस है? अगर हमारा पाकिस्तान साथ ना हो तो CIA वाज नोवेयर। एब्सोल्युटली। ख्वाजा साहब, ये डिबेट बड़े मजे की डिबेट है, हम सब के मोबाइल टैप होते हैं। लेकिन खान साहब इसमें एक बात ऐड कर दें, दुनिया को, पाकिस्तान को स्पेशली बता दें कि ये चीज होगी, होती रहेगी, हमने कॉन्शियस रहना बस। सॉरी, मैं ये कहने लगा था टैप होते हैं तो तुमने रोक लिया। मेरा ख्याल अदारों से मोहब्बत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारे प्रोग्राम भी टैप होते हैं, हमारे टेलीफोन भी टैप होते हैं, होने चाहिए कि कोई करता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, हामिद गुल ने एक दफ़ा मुझे कहा कि इफ्तिखार साहब, मैं जिस एजेंसी का सरबराह हूँ, वी कैन स्ट्राइक इन वाशिंगटन, इन दिल्ली, इन मॉस्को साइमल्टेनियसली। और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक खुद हज़रात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का मामला सियासी बनाया है और उसने इतराफ़ भी कर लिया है। लेकिन क्यों इतराफ़ किया मुझे समझ नहीं आती कि इस इतराफ़ के पीछे भी कुछ साजिश है, कोई खेल है। बुखारी साहब, इससे पहले कि हम इस पर बात करें, कुछ बात करना चाह रहे थे PJ जी। PJ, देखिए, इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं ना, अमेरिका छोड़ो पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को ढूंढ लें। ये हमारी इंटेलिजेंस है कि नहीं? गुड। तो मैं जवाब आप भी- दिए बगैर नहीं रह सकता। जी बिल्कुल, प्लीज़ आप भी आ जाइए। वाशिंगटन में CIA और पेंटागन जॉइंटली स्पॉन्सर करती है मीटिंग ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज चीफ ऑफ अमेरिका एंड यूरोप। हर साल होता है ये। उसमें वंस जनरल हमीद गुल कॉल्ड मी इन हिज ऑफिस व्हेन ही वाज ISI चीफ एंड ही सेड कि वहाँ 89 में मीटिंग हो रही थी, उसका एक आइटम का एजेंडा था, क्लिप द विंग्स ऑफ ISI बिफोर इट बिकम्स अनदर गेस्टापो। ये कोट एंड कोट एजेंडा था उसका। उसने कहा उन दिनों में ना व्हाट्सएप होती थी ना कुछ होता था। जब उसके मिनट्स टाइप हुए, द कॉपी वॉज लाइंग इन माई ऑफिस बिफोर दे साइंड इट। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की तो कोई लिमिट ही नहीं है। इसीलिए मेरा ख्याल है कि इस पे हम एक अलग प्रोग्राम ना कर ले, खुफिया अदारों के ऊपर। हिंदुस्तान में ISI को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस नहीं कहते, इंडियन सेंटिमेंटल इशू। चाहिए ज़रा इंडियन सेंटिमेंटल की तरफ आए। इंडिया का सेंटिमेंटल जो मोहब्बत आपके साथ है, जो अप्रोच है, वो है कि उसने कहा कि पाकिस्तान का मामला सियासी बनाने का मैं इतराफ़ करता हूँ। ठीक है, अब सवाल है कि जब वहाँ का वज़ीर ख़ारजा ये बात करेगा तो फिर ये सवाल तो उठेगा कि ये जो खुद ये अदारा है, इसकी गैर जानबदारी भी तो सवालिया निशान बनेगी नहीं बने? बुखारी साहब, देखिए, 2-3 चीज़ों के हवाले से पूरी दुनिया एक है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से आप देख लें, चाहे वो वेस्ट है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो जो भी है, हत्ता कि हमारे खुद मुसलमान दोस्त भाई ममालिक जो हैं उनको भी इसकी तकलीफ़ है। इसी तरीके से जो हमारा रोल अफ़गानिस्तान में रहा है, इसको भी पूरी तरह से ग्रज किया जा रहा है। और इंडिया की एनिमोसिटी, डिप्लोमेटिक एनिमोसिटी की बुनियादी वजह यह है कि ये जो अफ़गान इंट्रा अफ़गान डायलॉग शुरू हुआ दोहा में, उसमें से इंडिया को मक्खन में से बाल की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। ये पाकिस्तान की एजेंसियों की और डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी फतेह थी, बिकॉज वो चौधरी बनने का खाना था, आपको याद है। PJ आपसे ज़्यादा कौन जानता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि डिप्लोमेटिकली इंडिया विल गो टू एनी एक्सटेंट। वो घटिया से घटिया काम भी करेंगे, बद से बदतरीन एक्शन भी लेंगे टू अंडरमाइन पाकिस्तान। मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है कि FATF जो समझता है कि दुनिया में वो मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म करने आए हैं, वो दुनिया में दहशतगर्दी ख़त्म करने आए हैं, वो अंधे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आती कि हाउ इंडिया हैज़ बिन गिवन मेंबरशिप ऑफ दैट FATF, लीव अलोन बीइंग ऑफिस बेरर। मेरा आर्गूमेंट ये है कि हिंदुस्तान का चेहरा तो इतना बदनुमा है, इफ़ यू लुक एट इट, कि दुनिया में कहाँ कहाँ स्टेट टेररिज्म चल रही है, दैट इज़ ओनली इंडिया। और दूसरी बात ये कि जो आर्टिकल 371 और जो आर्टिकल 15A रिवोक किया उन्होंने, इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या हो सकती है कि एक
پوری قوم کا آپ نے سٹیٹس بدل کے رکھ دیا. تو میرے خیال سے یہ اب بالکل واضح ہونا چاہیے کہ ہندوستان سے ایک تو ہمیں خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ انڈیا ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ اس ایڈمیشن کے بعد جو لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں ہمارے بارے میں, ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے بھی ایک آدمی ایڈمٹ کر رہا ہے, اور کون کس ملک کا آدمی ہے. جس ملک کا سربراہ جو ہے وہ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا, جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کے اوپر انسانی قتل کا ایک جرم ہے. گجرات, ہی واز دی بچر آف گجرات. گجرات کے بچر کے طور پہ وہ آدمی مشہور تھا, اور اس کا داخلہ ممنوع تھا. میں تو حیران ہوتا ہوں دنیا کی روایت پہ. کیا اس پہ کہنا چاہیں گے سر, اس جو ایڈمیشن کے بعد وے ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے, اور ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں, اس سٹیٹمنٹ کے بعد انڈیا کی جو پالیسی جس طرح بخاری صاحب بات کر رہے ہیں وہ بالکل ایکسپوز ہو گئی ہے. ہم بات کرتے ہیں ایک ہائر لیول کی, یہ بات کرتے ہیں نچلے لیول کی. اب بات یہاں آتی ہے کہ یہ فارن منسٹر کو اگر تو مودی میں کوئی سینس ہے پرائم منسٹر میں تو اس کو خارج کرے. یہ خارجہ ہے لیکن اس کو خارج کرے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے ڈیزائنز بتا دیے ہیں, یا اس نے ایموشنلی بتا دیے ہیں, یا ان کا کوئی پلان ہے اس طرح کرنا کہ ہم نے 26 سے 27 تیار کر لی. اگر آپ 26 پہ ہمیں یہ روکنا چاہتے ہیں اور آپ انڈیا کے تھرو پریشر کرانا چاہتے ہیں, اور وہ مان رہا ہے, اب اس چیز کو آپ ایک ہی طریقے سے کر سکتے ہیں. پہلے تو ہم یہاں جی یہاں ہم نشان حیدر دیتے ہیں, ستارہ جرأت دیتے ہیں جاوید صاحب. ہمیں چاہیے اس خارج وزیر کو ایک ستارہ اسٹوپیڈٹی اور ستارہ ایبسلیوٹلی ایڈیوسٹی دیں آپ, کیونکہ یہ تو کوئی گورنمنٹ نہیں کرتی. احمق اعظم آپ کے مراد ہے. اس کو دیں. لیکن ایک بات تو آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا تھا تو ہمارے فارن منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی تھی اور اس پہ پروٹیسٹ بھی کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی انڈر پریشر اور کسی پولیٹیکل ڈیزائن کے لیے ہمیں رکھا گیا ہے. یہ آن ریکارڈ بات ہے. سو دیٹ مینس کہ پاکستان کو اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, کون کروا رہا ہے, اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. پاکستان کو پتا تھا, اب بھی پتا ہے. یہ تو ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے. ویئر ایز کہ بخاری صاحب بات پتہ کیا ہے, انٹرنیشنل ورلڈ میں یہ وہ ٹول ہے FATF, ورلڈ بینک, IMF, جہاں آپ پاکستان جیسے ممالک جو ولنریبل ہوتے ہیں, اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ممالک ہوتے ہیں, جن کی نیوسنس ہوتی ہے آپ کی افغانستان کے حوالے سے بھی, ساؤتھ ایشیا میں بھی, سی پیک کے حوالے سے بھی, تو آپ بات کو یہ سمجھیں کہ ایسے ممالک کو جو اکنامکلی بھی چل رہے ہوتے ہیں لولے لنگڑے, تو ایسے ممالک کے سٹرنگز کو کنٹرول کرنے کے لیے FATF جیسی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. لیٹ می ایڈ, آج آپ کے پاس بڑا اسٹرانگ پرائم منسٹر ہے. کسی پرائم منسٹر نے اس طرح جا کے جنرل اسمبلی میں جو ویڈیو کانفرنسنگ کے اندر جو یہ کر رہا ہے پرائم منسٹر, کسی نے اس طرح بات نہیں تو نہیں تاشکند میں جو جواب دیا ہے, اس سے بڑا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ یہ جو جواب دیا ہے اس نے, اسے کہا ہے بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں یہ, اور اس نے کہا کہ جو آپ کی RSS ہے اس کو تو دیکھ لو. شاہ محمود قریشی نے یہ کہا ہے کہ we will pick up this matter with president of FATF. بالکل. میرا خیال یہ ہے PJ, I don't know whether you agree or not, کہ اس کو ایک ڈپلومیٹک offensive کے طور پہ لانچ کرنا چاہیے ٹو آل دا ورلڈ امپورٹنٹ کیپٹلز کے. جناب یہ دیکھیے کیا گھٹیا پن ہو رہا ہے کہ ایک آدمی جس ادارے کی آپ سیکریٹری کی بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اس کی اونرشپ لے رہا ہے کہ ہمارے کہنے پہ چل رہی ہے. ان کو شرمندہ کرنے کے لیے کہ جس ادارے کے آپ سربراہ ہیں, آپ اسی ادارے کے بارے میں یہ ممالک کیا بات کر رہے ہیں, تو آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے. جاوید میں بریک پہ جا رہا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک بات بتاؤں کہ یہ بات حقیقت ہے کہ جو ترجمان ہے دفتر خارجہ کا زاہد حفیظ, اس نے کہا ہے کہ ہم بین الاقوامی برادری کے سامنے سارے بیان کو رکھیں گے اور بتائیں گے کہ اس نے کیا کہا ہے اور ہمارا کیا موقف ہے. خواجہ میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ہے خواجہ. ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ آپ کا دشمن اچھا ہونا چاہیے, خاندانی ہونا چاہیے, روایات میں بلیو کرنے والا ہونا چاہیے, اخلاقیات میں بلیو کرنے والا ہونا چاہیے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں. جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی, میں بوڑھا ہوتا گیا, اور میں نے جب دیکھے اپنے ہمسائے اور ان کے رویے دیکھے تو مجھے سمجھ آ گئی وہ ایسا کیوں کہتے تھے. اب ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے,
انہوں نے کہا جی کہ ہمارے سفیر کی بیٹی کو مارا گیا ہے، اغوا کر لیا گیا ہے، پھر چھوڑ دیا گیا ہے، شور مچا ہوا ہے، ہندوستان میں ایک ماتم کی فضا پائی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف کہ پاکستان بہت غلط ملک ہے، اچھا ملک نہیں ہے، برا ملک ہے. جیسے کہ ابھی ہم پچھلی سٹوری کر رہے تھے کہ وہ ہمیں پھنسانا چاہ رہے ہیں دوبارہ، یہ سٹوری ہوئی. اب مسئلہ یہ 300 کیمروں کی سٹڈی کی گئی آئی جی کے مطابق. 5 ٹیمیں نے کام کیا، 200 افراد کے انٹرویوز کیے گئے. اس خاتون نے 4 ٹیکسیز کا استعمال کیا، پنڈی، اسلام آباد، F6، کھوڑا مارکیٹ، سب کچھ ریکارڈ میں موجود ہے. اس کی شاباش تو دینی چاہیے. اور یہ ہے وہ جواب جو اصولی طور پہ ہمارا جواب ہے. لیکن چونکہ فارن منسٹر نے بھی بات کی ہے، موعد نے بھی بات کی ہے، آئی جی نے بھی بات کی ہے، تو میں کہوں گا اپنا جاوید آپ کیا کہتے ہو؟ خان صاحب اس وقت ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ایک طرف دوحہ میں پیس پروسیس کے ریلیٹڈ افغانستان میں جو طاقتیں ہیں، طالبان ہے، اور دوسری الائیڈ فورسز along with اشرف غنی کی حکومت، عبداللہ کی ریپرزنٹیشن میں ادھر میٹنگز چل رہی ہیں. پیس پروسیس کے ڈائلاگ آج ختم ہوئے ہیں، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ چیز ہے جس کے لیے اپنی افغانستان ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پاکستان پہ یہ ملبہ ڈالنا چاہتا ہے. ادروائز اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. دیکھیں سفارتکار یا سفارتکار کی فیملیز جب موو کرتی ہیں تو وہ پہلے انفارم کرتی ہیں یا بتاتی ہیں کہ جی ہم یہ پلیسز پہ جانا چاہتے ہیں، ہمیں سیکیورٹی جاتی ہے. تو دیکھنے کی چیز ہے کیا انہوں نے انفارم کیا تھا. پہلی چیز اگر ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے اتنا ان کو لحاظ کرنا چاہیے تھا اشرف غنی کو، جو اس وقت پپٹ بنے ہوئے ہیں انڈیا، انہی کے اشارے پہ چلتے ہیں اور امریکن کے اشارے پہ. ان کو اتنا تو سوچنا چاہیے، افغان عوام کا بھی سوچنا چاہیے کہ جس طرح کے ڈائلاگ چل رہے ہیں، جو پیس پروسیس کی اس وقت کنڈیشن ہے، پاکستان کے بغیر وہ کیسے چل سکتے ہیں. تو پاکستان کے ساتھ مل کے اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے تھا. یہی پاکستان کے فارن آفس کی ڈیمانڈ تھی اور اسی پہ عمل کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. بہت صاحب یہ جو شیخ رشید نے کہا ہے، اگر جو شیخ رشید اس پریس کانفرنس میں موجود نہ تھے آج، شیخ رشید نے کہا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے خیال سے انٹیریئر منسٹر کو کی بجائے فارن منسٹر کو یہ بات کرنی چاہیے. لیکن اگر انہوں نے پولیس کی کارروائی کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کی ہیں تو وہ اپنی جگہ ہے. 2-3 باتیں اس حوالے سے مجھے، ایک تو پی جے یو نو کہ اسپن بولدک کے علاقے میں را، این ڈی ایس اور سی آئی اے مل کے کیا کر رہے ہیں. ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں، ہمیشہ سے بلوچستان کے اندر انسرجنسی ہوئی ہے، ٹریننگ کیمپس ہیں، فراری کیمپس ہیں اینڈ آل دیٹ. سو ایک تو یہ کہ وہ چونکہ بھارت نکل گیا ہے اس پورے پروسیس سے، اس کی چودراہٹ ختم ہو رہی ہے. وہ جو کونسل خانے اس نے 18 کھولے تھے وہ بند ہو رہے ہیں، مار پڑ رہی ہے. ایویکویٹ کیا انہوں نے بھارتیوں کو، جتنے بھی تھوڑے سے نمبر کے لوگ وہاں تھے. اس لیے وہ جس کو کہتے ہیں نا زخمی، میں شیر تو نہیں کہہ سکتا ان کو، جو آپ دوسرا لفظ جو ہے اس کے حوالے سے وہ کر لیں. اس لیے چیخیں نکل رہی ہیں ہندوستان کی کہ وہ اس پروسیس سے باہر ہو رہا ہے. لہٰذا اس کو پاکستان، یہ آٹومیٹکلی پاکستان کی سکسیس ہے. اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے وہ گھٹیا سے گھٹیا حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ لڑکی جو ہے 2 دن پہلے امریکہ سے واپس آئی تھی. اس کے بعد جیسا آپ نے کہا، بالکل درست کہا کہ سفیر اور اس کے اہل خانہ کبھی پروٹوکول کے بغیر باہر نہیں جاتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سفیر کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں. وہ گھر سے پیدل نکلتی ہے، ٹیکسی لیتی ہے، پھر دوسری ٹیکسی لیتی ہے، پھر تیسری ٹیکسی لیتی ہے، پھر چوتھی ٹیکسی لیتی. واٹ واز شی ڈوئنگ؟ آپ اس کی اگر میں ایف آئی آر لکھنے بیٹھوں تو میں تو پہلے یہ پروب کروں گا کہ بی بی یہ آپ کر کیا رہی تھی اس ٹوئن شہر میں، خاص طور سے جب افغانستان کے حوالے سے سینسٹیوٹی سیکورٹی کے بارے میں اتنی شدید ہے تو وائی ور یو رومنگ اراؤنڈ ان ٹوئن سٹیز. ایک دوسری بات، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، دیکھیں یہ حامد کرزئی ہو جائیں یا اشرف غنی ہو جائیں، دے آر انڈین اسٹوجز. I will have no hesitation in saying that, PJ, you know that. Yes. ان کی فیملیاں وہاں رہتی ہیں، ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ وہاں ہیں. اس لیے وہ جب ضرورت ہوتی ہے ہماری تو ہماری شان بیان کرنے لگتے ہیں. جو ہی دہلی پہنچتے ہیں ان کی پوری کایا پلٹ جاتی ہے. تو میں تو ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ڈپلومیٹک پلوئے ٹو انڈرمائن پاکستان ایٹ اے ویری سینسٹیو پوائنٹ آف ٹائم. اس کو اسی اینگل سے دیکھ کے ہونا یہ چاہیے کہ اس کی پوری انویسٹیگیشن جو ہے اس پر افغانستان کو تو اعتماد میں لینا ہی پڑے گا. لیکن وی شوڈ لیٹ دا ورلڈ نو کہ اس کے اندر وہ انٹینشن جو ہم پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کسی طرح سے اس میں ملوث نہیں. اب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تو اختلاف ہونا چاہیے نا، لیکن اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، بیکاز اٹس کامن سینس.
तो कॉमन सेंस के अंदर एक ही चीज़ है, एक तो चार टैक्सीज आपको लेने की ज़रूरत क्या है, ठीक है जी, हु आर यू हाइडिंग फ्रॉम, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, ये जो आपका था ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आप एक जब ये मैं कहूँगा दिस इज़ अ प्लॉय एट द राइट टाइम, जिसने जावेद ने बात की, अभी मीटिंग हो रही है, हर चीज़ हो रही है, एंड दिस इज़ अ प्लॉय टू डिफेम अस बेसिकली, ये टू डिसरप्ट द प्रोसेस, to disrupt the process, to create misperception, to create confusion कि हम कहाँ हैं क्या नहीं है, किसी ने कहा कि पाकिस्तान ये कर रहा है, तो ये सारा ये प्लॉयज हैं और ये आपके साथ आती रहेंगी। वी डोंट रियली केयर अबाउट दिस थिंग्स, ऑल वी केयर इज हमने अपने घर को देखना है टू हेल्प विद एवरीबडी एल्स। 4 दिन पहले जब पाकिस्तान ने प्लान किया कि पीस प्रोसेस की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में भी होगी, तो पाकिस्तान की एम्बेसीज के लोग ने हामिद करजई साहब से कंफर्म कर लिया एंड ही वाज अबाउट टू जॉइन दिस कॉन्फ्रेंस। अभी डिसाइड नहीं हुआ था कि पाकिस्तान वाली कैंसिल, ये वाकया हो गया। नहीं, साथ क्या हुआ कि जैसे ही ये बात इंडियन तक पहुंची, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने हामिद करजई को फ़ोन किया, हामिद करजई ने फ़ोन करके उसके बाद ये सारी चीज़ें डेडलॉक में चली। ये जो पोस्टपोन हुई है, ये फैक्टर These था are उसके the पीछे factors. टू जस्ट डू दैट, और ये उसी तरह से हुआ। और बात यह है कि क्या करे आदमी, कब तक ये खेल खेलना जाएगा हिंदुस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान के जो मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, इस खेल को कहीं ना कहीं तो ख़त्म होना है। पाकिस्तान ने तो कहा है कि ठीक है, अगर आप आके इसमें तफ्तीश को जानना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और यही एक महज़ब तरीका है मेरा ख्याल है। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है खुद हज़रात। आग लगी हुई है कश्मीर के इंतखाबी अमल के अंदर, बात हो रही है, तकरीरें हो रही हैं, जाना नहीं, भागना नहीं, छोड़ना नहीं, रहना है, लड़ना है, वोट न को चोरी करिए। क्या हो रहा है उधर पीजे, क्या हो रहा है वहाँ पे? सबसे पहले पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वहाँ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो क्यों किया इन्होंने फिर आप आगे लेके तो आप बताएं ना क्यों करते हैं ये? मानी भी करते रहे, यही निकलेगा ना। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए या इक़्तिदार में आने के लिए कश्मीर को टूल बना रहे हैं। आज पहली दफा तो नहीं हुआ ना यार, आज तुम्हें बुरा लग रहा है? आज क्यों बुरा लग रहा है? आज एटलीस्ट कश्मीर में खड़े होके आप इश्यूज की बात करें, ना कि एक दूसरे को गद्दार गद्दार नहीं कहना चाहिए। फिर क्या करते? ये अल्फाज हैं, ये सियासतदानों को बात करनी चाहिए। क्या करें भाई साहब ने बात करनी है। भाई साहब जरा एक और बात पे भी गौर करें ना, ये हम इस तरह ओवरऑल एक बात कह के जान नहीं छुड़ा सकते। देखिए लैंग्वेज क्या इस्तेमाल की जा रही है वहां पर। अली अमीन गंडापुर का जो बयान है, जो उसकी लफाजी है, उसके बाद आप तवक्को रखते हैं कि वहां पर सियासत होगी, फिर यही कुछ होगा जो वहां पर हो रहा है और जो कि नहीं होना चाहिए। 50 दफ़ा पीजे के साथ हम डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि फॉर गॉड सेक आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन रहने दें। यही बात हम वहां पर ये जो रिहर्सल कर रहे हैं ना आप पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस की, ये मत करें। पूरी दुनिया मॉनिटर कर रही है। बात ये है कि स्वाय कश्मीर के इश्यूज को डिस्कस करने के, कि उधर के अवाम के मसाइल के मुजफ्फराबाद का मसला क्या है, और 5 साल की अपनी कारकर्दगी बयान करने की बजाय क्या कर रहे हैं? हर सियासी जमात को एक सोलिडिफाई स्टेटमेंट देनी है कि हम आपके साथ हैं, हम कश्मीर का मसला लेके आगे सड़कें अच्छी बनाएंगे, पुल बनाएंगे, स्कूल देंगे, कॉलेजेस देंगे, बिल्कुल क्या नहीं कर रहे हैं? जो आप कह रहे हैं करनी वो चाहिए, और उसकी बजाय दे रहे हैं गालियां। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया में तो मेरा ख्याल है इंडिया की जो मेन पार्टीज हैं वो पार्टिसिपेट तो करती हैं, तो आप उस वक्त आपको इतराज नहीं होता? आपको इफ्तिखार एक चीज़ बताऊं, हम कश्मीर चाहते हैं, इंशाल्लाह आएगा इंशाल्लाह, लेकिन हमारे अंदर इतनी पॉलिटिकल पार्टीज बन गई कश्मीर के अंदर कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो क्या करें? बैन कर दें? नहीं, बैन नहीं कर दें। फिर क्या करें? आप इनको मिलाएं, पार्टीज को मिलाएं। मेरे तो 2 प्राइम मिनिस्टर जो कि एक दूसरे से बात नहीं करते, उनको बिठाया झूठ बोल के कि ये आ रहा है वो आ रहा है, दोनों आगे। मैंने कहा जी हाथ मिला लो। फिर नहीं मिलाया, हाथ ही मिलाया, फिर जाकर लड़े वहां पे। लड़ रहे। तो ये तो हाल है पीजे। तो आपके दोस्त आपकी नहीं मानते तो हम क्या करें? सर इसके अंदर हमें अच्छे लोग चाहिए। द टॉप लीडरशिप ऑफ द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को शट अप कॉल देनी पड़ेगी अपने उन बंदों को जो वहां मिसबिहेव कर रहे हैं, जो वहां पर बैड लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे PMLN है, वो चाहे PTI है। ये नहीं हो सकता। ये मरियम क्या कर रही लेकिन उससे पहले आई एग्री विद टॉप लीडरशिप को खुद अपने आप को दुरुस्त करना होगा।
نہیں وہ کیسے ایجوکیٹ کریں گے بخاری صاحب؟ مریم نواز شریف تو کیا مریم کر کو رہی بھی ہیں، بلا عمران لیں خان کیا کر رہے اور ہیں، عمران دیکھنے خان کو کی چیز ہے یہ خود مطلب آپ پہلے یہ political چاہتے ہیں، leader کو آپ یہ سوچنا چاہتے ہیں چاہیے۔ جاوید صاحب کہ وہاں پہ نہ مریم جائے نہ عمران جائے نہ گنڈا پور جائے، ایشوز کوئی پہ بھی نہ بات جائے۔ کریں، کشمیر کی بات کریں، دیکھیں، ان کے عوام کی کیا بات ایشو ہے؟ کریں، یہ جن جو کے لیے وہ ایشو میں آپ کو ایشو کیا ہے؟ دیکھیں، ایشو کیا ہے؟ کیا ایشو ہے وہاں پہ؟ اٹ از اے کنٹینیوئنگ ایشو کہ مریم نواز جس طرح کی وہ الفاظ استعمال کر رہی ہیں دیٹ از کریٹنگ اے لاٹ آف سینسیشن مثلاً؟ دیٹ از پلینگ ان دی ادر سائڈ مثال کے کیا طور کہہ دیا؟ پہ پرائم آج منسٹر کی کو کشمیر تقریر فروش میں کہنا ایک جو ہے، سیکنڈ، آج میں بتاتا ہوں مسئلہ، نہیں کہنا آج چاہیے، مریم نہیں کہنا نواز چاہیے شریف مریم۔ کو I کشمیر agree کے with you۔ جلسے میں کھڑے ہو کر یہ افغان ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کی کیا ضرورت کیا تھی؟ افغانستان کے ایشو کا اس کا کیا کیا تعلق؟ کہہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان کہہ کی دیا؟ دیکھیں انہوں نے بڑی بات کی ہے، کیا کہہ دیا؟ آرام سے ایک پیار سے چیز محبت سے کی بات کرو۔ انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی، تحقیق ہو رہی ہے، اس سے پہلے آپ وائی شی از جمپنگ Agreed, agreed, اس نے کہہ دیا اس کو تحقیق ہونی چاہیے، اگر abduction بھائی ہوئی ہے، ایک کوئی منٹ، چیز ہوئی نہیں، اس نے ہے، کہا کہ اس abduction کے نہیں ہوئی ہے، ثبوت نہیں، اس نے کہا abduction نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے تو سیدھا پاکستان حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ اس کا جیسے کہ پاکستان کی حکومت نے اس کو ابڈکٹ کرایا۔ بہت آپ غلط تقریر بات کی ہے۔ تو یہی اگر تو ہم آپ کہہ صحیح رہے ہیں۔ کہہ رہے ہو، اگر آپ صحیح کہہ رہے ہو، یہی صحیح بات کہہ رہے ہیں، ہے، he's right۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ لیکن اس خاتون نے کچھ اور بھی کہا ہے، اس نے کہا کہ پاکستانی فوج کے ان محافظ بیٹوں کو میں اسلام پیش کرنا چاہتی ہوں سافٹ ویئر اپڈیٹ جو ہوا ہے کسی بھی ان کا۔ سیاست سے بالاتر ہو کر اپنے وطن عزیز کی دفاع کے لیے سرحدوں پر جانے ہتھیلی میں لیے کھڑی ہے۔ وہ تو یہ بھی بخاری تو صاحب کہہ رہی ہے نا۔ سی وی کو درست کر رہی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں this is- پولیٹیکل ریپیئرنگ، اس کو کہتے ہیں political repairing۔ میں اس کو کہتا ہوں 190 ڈگری ٹرن اور میں اسے کہتا ہوں کہ Going to the اپنی dentist۔ سی وی کو اپڈیٹ کر رہی ہیں۔ سی وی دیکھیں، یہ یہ بات بات کہہ رہی ہے میں اپنی تمام سی وی کے پاکستانیوں- پروفائل وہ کہہ رہی ہے میں تمام لے کر آ پاکستانیوں- رہی ہیں اب کہ میں- سنو گے بھی جب بس مخالفت میں چلے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ میں تمام پاکستانیوں کی جانب سے ان فوجیوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں وہ میں تو سی کہہ وی رہا لے کے ہوں پھر رہی ہے، سی وی اپڈیٹ سی وی کیسے آ گیا الیکشن میں؟ آپ کو بڑی سمپل سی سی وی کیسے آ گیا؟ میں آپ آپ کو بڑی گجرانوالہ والا جلسہ بھول گئے؟ کون سا سی وی؟ گجرانوالہ وہاں پہ تو جلسے میں پاکستان میں جاوید تھا۔ کیا ہوا تھا؟ کیا جاوید کچھ بھی کو وہ اس میں وہ کچھ بھی نہیں remind ہوا تھا، اس کروائیں۔ میں تو ایک نشاندہی کی گئی تھی ایک عمل میں کچھ لوگوں کے بارے میں۔ جی دیکھیں پولیٹیکل ریپیئرنگ میں وہ یاد کرائیں ان کو کہ جب جنرل باجوہ کے آگے شہباز شریف نے کہا کہ یہ بڑا اچھا ہوا، یہ بڑا اچھا ہوا، یہ بڑا اچھا ہوا، آپ ایسا آرمی چیف ہوتا ہے کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کیا، پرائم منسٹر نے کیا ہے۔ ویری گڈ۔ مجھے- ہاں آپ بھی بول رہے ہیں، ایک بار جملہ بول رہے ہیں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس کو آپ ایک ریڈیکل پولیٹیکل شفٹ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے لرن کر لیا ہے کہ فوج کے ساتھ مخاصمت یا مفت کی دشمنی کے ساتھ آپ ملک میں سیاست نہیں کر سکتے، کسی ملک کے اور اندر، نہیں ہونی چاہیے۔ کسی ملک کے آ اندر۔ رہا ہوں میں شکر الحمدللہ۔ نہیں میں تو بہت اچھی بات ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ ان کا کوئی فیکٹر آئینی رول پوزیشن ہے۔ نہیں ہے، میں کہتا ہوں بالکل کرتے ہیں۔ 1973 کے اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں جا کے پریمبل پڑھیں آرٹیکل 3 سے کہاں چلے گئے؟ لاسٹ یہ کشمیر میں ہوا ہے۔ لاسٹ جملہ that armed forces are custodian of Pakistan's territorial integrity and national ideology. Is that right? Article 145 اور کون سے آئینی رول کی ضرورت ہے جناب؟ دیکھا نا کہاں ہم کشمیر میں کہہ رہے تھے وہ ان کو نکالو، اور کہاں ہم کشمیر کی بات کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گئے۔ کوئی سی وی کی بات کرتا نہ مار دیا، کسی نے کہا دیکھا نا گجرانوالے میں کیا کہا تھا، اس کا جواب آ گیا، اور آج بخاری صاحب نے بہت خوبصورت انگلش میں اس کو پوائنٹ اپ کر دیا۔ گزشتہ رات سابق وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ ممتاز علی بھٹو کا انتقال ہو گیا۔ ان کو آج لاڑکانہ میں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ میں ان کو بطور ایک انسان کے جانتا ہوں، ایک اچھے انسان کے طور پر جانتا ہوں، ایک اچھے سیاستدان کے طور پر جانتا ہوں، اور میں پی جے میر صاحب سے بھی گزارش کروں گا، جاوید اقبال صاحب سے بھی گزارش کروں گا، اور بخاری صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ان کے حوالے سے جو یاد ان کے پاس ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں سے شیئر کریں۔ جی ایک تو ایک انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ایک اتنا بڑا قداور سیاسی شخصیت جو ہے اس کا انتقال ہوا ہے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے بھٹو صاحب کے دور میں، جو میرا ابتدائی دور تھا صحافت کا۔ ہی واز اے بولڈ اینڈ اے ویری بریو مین۔ اس کے بارے میں یہ اس وقت بھی مشہور تھا کہ بھٹو کے سامنے اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے بات کر سکتا ہے تو اس میں ممتاز علی بھٹو کا ایک نام تھا۔ He was popularly known as talented cousin, as P.J. Mir will bear me out. وہ بیٹھتے تھے تو پرانی بھٹو صاحب کی باتیں بتاتے تھے، تو میں نے ایک کویشچن بھی ایک دن کیا، میں نے کہا ہاؤ بیکاز ہی واز یور کزن، تو کہتے ہیں کہ یو نو کہ مائی فادر گیو دا سیٹ ٹو مسٹر بھٹو فرام میرپور سب سے پہلے 57 میں، اور یو نو بڑی ہسٹوریکل باتیں وہ بتاتے۔ حضرات آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔